বাজিকার পথ ধরো, বাংলার পথ ধরো, বাংলার দেশ স্বাধীন করো, দেশ স্বাধীন করো। আপনারা জোরে স্লোগান ধরেন, আমার দেশ তোমার। बानी ये बांग्लादेश पाकिस्तानियों की नज़र में गद्दार और बंगालियों की नज़र में हीरो। इन्हें जो भी कहें, लेकिन वो बिलाशुबा बांग्लादेश की तारीख के एक मकबूल तरीन लीडर थे। सकूत ढाका के बाद जनूबी एशिया में दो ताकतवर हुक्मरान उभर कर सामने आए, पाकिस्तान के जुल्फ़कार अली भुट्टो और बांग्लादेश के शेख मुजीबुर रहमान। मिस्टर भुट्टो के तर्ज़ हुक्मरानी और उनके दौरे हुकूमत में पेश आने वाले वाक़यात पर हम एक तफसीली वीडियो बना चुके हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शेख मुजीबुर रहमान को जब बांग्लादेश की हुकूमत मिली तो वो कैसे हुक्मरान साबित हुए, क्या वो बंगाली अवाम के मसाइल हल कर सके, क्या वो वाकई एक अवामी लीडर की तरह हुकूमत कर रहे थे। 3.5 साल दौरे इक़्तिदार में शेख मुजीबुर रहमान के वो कौन से काम थे कि जिससे इनकी अवाम जो कभी इनकी दीवानी थी इनके ख़िलाफ़ हो गई। शेख मुजीब एक मकबूल और बड़े लीडर तो थे, लेकिन क्या वो अच्छे लीडर भी थे? जनवरी 1972 में शेख मुजीबुर रहमान एक तबाहाल और आफत ज़दा मुल्क के हुक्मरान बन गए। हुकूमत संभालते ही उन्होंने सोशलिज़म की पॉलिसी को कौमी पॉलिसी करार दे दिया, लैंड रिफॉर्म्स कर दी गई और 25 एकड़ से ज़्यादा रकबा रखने वाले ज़मींदारों से उनकी ज़मीनें गवर्नमेंट ने अपने कब्ज़े में ले ली। मुल्क भर के तमाम बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज और 580 के करीब फैक्ट्रियों को नेशनलाइज कर लिया गया। इन तमाम इक़दामात ने पहले से तबाहाल मईशत का भुरकस निकाल के रख दिया। अहम वजारतों और ओहदों पर अवामी लीग के नातजर्बाकार लोगों, करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों को बिठा दिया गया। मुल्क भर में ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग अपने अरूज पर पहुंच गई और इसको रोकने वाला कोई नहीं था, क्योंकि इनकी पुश्तपनाही अवामी लीग के रहनुमा कर रहे थे। बांग्लादेश फ़ौज के मेजर शरीफुल हक दालिम के मुताबिक जब उन्होंने शेख मुजीब से अवामी लीग के करप्ट अनासिर के ख़िलाफ़ शिकायत की तो शेख मुजीब का जवाब उनके लिए हैरान कुन था। शेख मुजीब का कहना था कि क्या मेरे लोगों ने पाकिस्तान की हुकूमत के दौरान तकलीफ़ नहीं उठाई? क्या वो अपनी जायदादों से महरूम नहीं हुए? क्या इनका कोई नुकसान नहीं हुआ? अगर आज मेरी हुकूमत में उनको कुछ फ़ायदा मिल रहा है तो मुझे इससे कोई मसला नहीं, अगर किसी को इनसे तकलीफ़ है तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। शेख मुजीब के 3.5 साल दौरे हुकूमत में 60 अरब टका मालियत का सामान, जिसमें कि पटसन, चावल और दीगर खुराक का सामान शामिल था, बांग्लादेश से बाहर स्मगल हुआ। शेख मुजीब ने भारत के साथ सरहद को मुकम्मल तौर पर खोल दिया, जिससे कि स्मगलिंग में बेपनाह इजाफा हुआ और शेख मुजीब के साथियों ने खूब माल बनाया। शेख मुजीब ने बंगाली अवाम से वादा किया था कि इनको चावल पाकिस्तान से आधी कीमत में मिलेगा, लेकिन बांग्लादेश में चावल 10 गुना ज़्यादा महंगा हो चुका था, जिसका नतीजा यह निकला कि मुल्क भर में कहत की सूरत हाल पैदा हो गई। बांग्लादेश के सरकारी ज़राए के मुताबिक 27,000 अफराद भूख से मर गए, लेकिन आज़ाद ज़राए के मुताबिक मरने वालों की तादाद लाखों में थी। आलमी इदारों से मिलने वाला इमदादी सामान भी करप्शन की नज़र हो गया और अवाम तक इसका बहुत कम हिस्सा ही पहुंच सका। शेख मुजीब के करीबी साथी और दस्ते रास गाजी गुलाम मुस्तफ़ा, जो इस वक्त रेड क्रॉस के चेयरमैन थे, इनको कंबल चोर कहा जाने लगा, क्योंकि उन्होंने आलमी इदारों से मिलने वाला सामान और लाखों की तादाद में मिलने वाले कंबल स्मगल कर दिए। मईशत में $2 अरब दाखिल करने के बावजूद 1974 तक बांग्लादेश तकरीबन दिवालिया हो चुका था। बंगाली सहाफ़ी अबू मूसा के मुताबिक शेख मुजीब ने अवाम को हर चीज़ देने का वादा किया था, लेकिन उसी शेख मुजीब ने अवाम के साथ हर चीज़ में धोखा किया। शेख मुजीब इक़्तिदार पर अपनी गिरफ्त मजबूत रखना चाहते थे, जिसकी नीयत से उन्होंने अपने बेटे शेख जमाल को फ़ौज में भेजा। बाद में उन्होंने जमाल को फ़ौजी तरबियत के लिए यूगोस्लाविया मिलिट्री अकेडमी भेज दिया। शेख जमाल नाअहल निकला और अपनी तरबियत मुकम्मल किए बगैर वापस आ गया, लेकिन शेख मुजीब कहाँ रुकने वाले थे। उन्होंने जमाल को बरतानिया की रॉयल मिलिट्री अकेडमी में तरबियत के लिए भेज दिया। अकेडमी ने जमाल को इस शर्त पर दाखिला दिया
کہ وہ کورس کی فیس ادا کرے گا۔ چنانچہ بنگلہ دیش کے سرکاری خزانے سے 1,80,000 ٹکا خفیہ طور پر برطانیہ میں رائل ملٹری اکیڈمی کو ادا کیا گیا۔ شیخ مجیب کے اقتدار سنبھالنے کے کچھ ہی عرصے بعد بنگلہ دیش میں امن و امان کی صورتحال انتہائی خراب ہو گئی، حتیٰ کہ دارالحکومت ڈھاکہ میں جرائم پیشہ عناصر کھلے عام مسلح ہو کر گھومنے لگے۔ زیورات کی دکانوں، بینکس، پیٹرول پمپس، حتیٰ کہ شہریوں کے گھروں تک کو دھڑلے کے ساتھ لوٹا گیا۔ حکومت کی رٹ کہیں نظر نہیں آتی تھی۔ جنوری 1972 سے لے کر جون 1973 تک کے سرکاری اعداد و شمار کو دیکھا جائے تو اس دوران 4,925 قتل، 337 اغوا، 190 زیادتی کے واقعات، 4,960 ڈکیتی کے واقعات ہوئے اور 60 تھانوں کا اسلحہ تک لوٹ لیا گیا۔ ان اعداد و شمار سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شیخ مجیب کی حکومت امن و امان پر کتنا فوکس کر رہی تھی۔ عام آدمی کی آزادانہ نقل و حرکت مشکل ہو چکی تھی کیونکہ سڑکوں پر جرائم پیشہ افراد کا راج تھا۔ مجیب حکومت امن و امان کی بجائے اپنے سیاسی مخالفین سے نمٹنے اور نت نئی مسلح تنظیمیں بنانے میں مصروف تھی۔ شیخ مجیب کے قریبی ساتھی اور کابینہ کے وزیر عبد المنان نے لال باہنی نامی ایک مسلح گروپ تیار کیا جس کی سفاکیت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ شیخ مجیب نے ایک بار تکبرانہ انداز میں اپنے مخالفین کو جلسے میں کھلے عام کہہ ڈالا کہ میں ریاست مخالف عناصر کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر مجھے ضرورت پڑی تو میں اپنے لال گھوڑوں یعنی کہ لال باہنی کو کھول دوں گا۔ مجیب نے کئی پرائیویٹ ملٹریز جیسا کہ شیجا شیبک باہنی، جی اے بنگلہ باہنی اور لال باہنی جیسے تجربات کرنے کے بعد ایک پیرا ملٹری فورس جاتیو راکھی باہنی تشکیل دی۔ اس فورس میں شامل 25,000 افراد کو باقاعدہ فوجی تربیت دی گئی اور انہیں فوجی طرز کی یونیفارم پہنائی گئی۔ اسٹیل ہیلمٹ اور جدید ہتھیاروں سے لیس اس فورس کا مقصد بظاہر تو پولیس کے ساتھ مل کر امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانا تھا، لیکن مسٹر بھٹو کی FSF کی طرح شیخ مجیب کی یہ فورس بھی دراصل مجیب حکومت کے مخالفین کے لیے بنائی گئی تھی۔ اس فورس کے اہلکار عوامی لیگ کے مخالفین کو چن چن کر ٹھکانے لگانے لگے۔ 1974 میں سپریم کورٹ نے اس فورس کے جرائم پر نوٹس لیا، جس کا خمیازہ سپریم کورٹ کو یہ بھگتنا پڑا کہ سپریم کورٹ کو شیخ مجیب کے معاملات میں مداخلت کے اختیار سے محروم کر دیا گیا۔ شیخ مجیب کا دوسرا بیٹا شیخ کمال بھی سفاکیت میں کسی سے کم نہیں تھا۔ وہ شیخ مجیب کے مخالفین کو اپنی سربراہی میں ٹارگٹ کر کے رستے سے ہٹا دیا کرتا تھا۔ 1974 کے اوائل تک 2,000 سے زائد افراد شیخ مجیب کی مخالفت کرنے کے جرم میں قتل کر دیے گئے۔ قتل ہونے والوں میں کئی اراکین اسمبلی بھی شامل تھے۔ آزادی کے تیسرے سال تک لاکھوں لوگ بھوک سے مر چکے تھے۔ ہزاروں لوگ ڈاکوؤں اور شیخ مجیب کی پرائیویٹ فوجوں کے ہاتھوں قتل ہو چکے تھے اور مہنگائی آسمان کو چھونے لگی تھی۔ جنوری 1975 میں حکومت نے دارالحکومت ڈھاکہ سے جھونپڑیوں کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ جھونپڑیوں میں رہنے والے لاکھوں شہریوں کو اس آپریشن کے ذریعے شہر سے نکال دیا گیا۔ 2 لاکھ کے قریب شہری شہر سے باہر 3 کیمپس میں منتقل کر دیے گئے۔ یہ کیمپ کسی حراستی مرکز کا منظر پیش کرتے تھے جس میں کسی قسم کی کوئی سہولیات موجود نہیں تھی۔ عوام کی یہ بدحالی دیکھ کر گرے سیمسن، جو کہ ڈچ آرمی کا ایک رضاکار تھا، یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ یہ تباہی خدا کی طرف سے نہیں بلکہ حکومت کی طرف سے ہوئی ہے، یہ ایک انسان کی پیدا کی گئی تباہی ہے۔ مجیب حکومت کی اس بدترین کارکردگی پر عوام میں شدید غصہ تھا۔ عوامی لیگ اور مجیب کے خلاف آوازیں اٹھنے لگیں۔ 28 دسمبر 1974 کو مجیب نے ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی۔ شیخ مجیب کی ایما پر آئین میں ترامیم کی گئیں اور 25 جنوری 1975 کو شیخ مجیب نے بطور سربراہ مملکت تمام کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا اور پارلیمنٹ کی حیثیت صرف ایک مشاورتی ادارے کی رہ گئی۔ 7 جون 1975 کو مجیب کی مشاورتی پارلیمنٹ میں چوتھی ترمیم منظور کی گئی، جس میں ایک جماعتی ریاست کی منظوری دے دی گئی۔ عوامی لیگ اور چند چھوٹی حمایتی جماعتوں کو ملا کر بنگلہ دیش کرشک سرامک عوامی لیگ BKSAL کے نام سے ایک نئی جماعت تشکیل دے دی گئی۔ مجیب نے عوامی حمایت حاصل کرنے کے لیے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف آپریشن کلین اپ شروع کیا۔ آپریشن میں فوج کو انوالو کیا گیا
لیکن فوج عوامی لیگ کے جرائم پیشہ عناصر کے سامنے بے بس دکھائی دینے لگی۔ فوجی مجرموں کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کرتے اور مجرم عوامی لیگ سے اپنا تعلق ہونے کی وجہ سے آسانی سے چھوٹ جاتے۔ ایسی ایک واردات میں 3 مجرموں نے اعتراف کیا کہ انہوں نے ایک دلہن کو اغوا، دولہے اور ٹیکسی ڈرائیور کو قتل کیا۔ بعد میں دلہن سے زیادتی کے بعد اس کی مسخ شدہ لاش کو سڑک پر پھینک دیا گیا۔ ان گنڈوں سے تفتیش پر پتہ چلا کہ ان کا سرغنہ مزمل ہے، جو کہ عوامی لیگ کا چیئرمین ہے۔ فوجی جوانوں نے مزمل کو گرفتار کیا اور مزمل نے فوجی جوانوں کو کہا کہ ابھی نہیں تو بعد میں انہیں اسے چھوڑنا ہی پڑے گا۔ فوج نے مزمل کو پولیس کے حوالے کیا اور بعد ازاں شیخ مجیب کے براہ راست احکامات پر مزمل کو چھوڑ دیا گیا۔ اپنے سیاسی مخالفین کے لیے شیخ مجیب کا ٹالرنس لیول بالکل زیرو تھا، جیسا کہ سراج سکدار کے قتل سے ظاہر ہوتا ہے۔ سراج بنگلہ دیش کے ایک انقلابی رہنما تھے اور مجیب حکومت پر کڑی تنقید کیا کرتے تھے۔ اس کی سزا ان کو یہ ملی کہ صرف 30 سال کی عمر میں مجیب حکومت نے ان کو ٹھکانے لگا دیا۔ پولیس نے ان کو قریب سے 6 فائر مار کر قتل کر دیا۔ سراج کی 19 سالہ بہن شمیم اپنے بھائی کے قتل کا بدلہ شیخ مجیب کو قتل کر کے لینا چاہتی تھی، لیکن اس وقت تک اس قتل کا منصوبہ بنانے والی شمیم اکیلی نہیں تھی۔ کچھ اور لوگ بھی تھے جو شیخ مجیب کو راستے سے ہٹانا چاہتے تھے۔ کچھ لوگوں کی نظر میں اب بنگلہ دیش کے مسائل کا صرف ایک ہی حل تھا کہ شیخ مجیب کو اقتدار سے الگ کیا جائے، اور اس کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ شیخ مجیب کے قتل کا منصوبہ بنانے والے یہ لوگ کون تھے؟ انہوں نے اپنے اس منصوبے پر کیسے عمل کیا؟ 3.5 سال کی حکومت میں اپنے ہزاروں مخالفین کو قتل کروانے اور لاکھوں لوگوں کو بھوک کی نظر کرنے والے شیخ مجیب الرحمن کا انجام کیا ہوا؟ شیخ مجیب کو اقتدار سے کس طرح الگ کیا گیا؟ یہ سب اور بہت کچھ ہم آپ کو بتائیں گے ہسٹری ہنٹر کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ۔